السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، امید ہے کہ آپ سب بخیر و عافیت ہوں گے۔ تو حسب وعدہ میں آپ کے سامنے ترکیب نحوی کی ایک ویڈیو لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ تو آپ دھیان سے اول سے آخر تک ویڈیو کو دیکھیے گا تاکہ آپ بآسانی امتحان میں اس سوال کا جواب اچھے سے لکھ پائیں گے۔ تو جو 4 نمبرات کا سوال آپ سے پوچھا جاتا ہے ترکیب نحوی کے حوالے سے، تو سب سے پہلے میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ ترکیب نحوی ہوتی کیا ہے۔ تو ہم نے پڑھا تھا کہ ترکیب نحوی نام ہوتا ہے کہ جملے کے اجزاء کو ہم نے الگ الگ کرنا ہوتا ہے اور پھر ان کے باہمی تعلق کو بیان کرنا ہوتا ہے۔ تو آج میں پورا طریقہ آپ کو اس ویڈیو میں سکھاؤں گا کہ ترکیب نحوی ہمیں کیسی کرنی ہے۔ تو یہ پہلے آپ یہ بات یاد رکھیں کہ ترکیب نحوی جو ہے وہ جملے کی جاتی ہے، اور جملہ کس کو کہتے ہیں؟ جب 2 یا 2 سے زیادہ الفاظ کا مجموعہ، یعنی اے گروپ آف ورڈس وچ میکس اے کمپلیٹ سینس، 2 یا 2 سے زیادہ الفاظ کا مجموعہ جس سے سننے والے کو پورا مطلب حاصل ہوتا ہے، وہ جملہ کہلاتا ہے۔ ہمارے پاس میں بنیادی آپ کو باتیں سکھا رہا ہوں، ابھی زیادہ ڈیپ جانے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ آپ کے امتحان بہت قریب ہیں، تو اس لیے ہم مختصراً یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ تو جملہ ہمارے پاس 2 طرح کا ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے جملہ خبریہ اور ایک ہوتا ہے جملہ انشائیہ۔ جملہ خبریہ کون سا جملہ ہوتا ہے؟ وہ جملہ جس میں کوئی خبر پائی جائے، اور جملہ انشائیہ کس کو بولتے ہیں؟ اس جملے کو جس میں فعل امر، نہیں، سوال، ندا یا تمنا پائی جائے۔ یہ بات آپ یاد رکھیں کہ آپ کے امتحان میں صرف جو ترکیب نحوی آتی ہے وہ جملے خبریہ کی ہوتی ہے، وہ جملے خبریہ کی پوچھی جاتی ہیں، یعنی ایسا جملہ جس میں خبر پائی جاتی ہو، تو اسی جملے کی ہمیں ترکیب نحوی کرنی ہوتی ہے۔ تو آئیے ہم جملے خبریہ کو دیکھتے ہیں۔ پہلے آپ یہ یاد رکھیں جملے خبریہ کون سا جملہ ہوتا ہے؟ وہ جملہ جس میں کسی بھی چیز کی خبر دی جائے۔ جیسے میں آپ کو مثال دیتا ہوں، آسمان نیلا ہے، تو یہ کون سا جملہ ہو گیا؟ خبریہ۔ کیوں؟ کیونکہ اس میں آسمان کے نیلا ہونے کی خبر جو ہے وہ دی جا رہی ہے۔ یا میں کہوں گا احمد نیک لڑکا ہے، یا اسی طرح میں کہوں گا امین ریاضی پڑھاتا ہے، تو اس میں آسمان کے نیلا ہونے کی، احمد کے نیک ہونے کی، اور ندیم یا اکرم یا احمد کے ریاضی پڑھانے یا امین کے ریاضی پڑھانے کی خبر دی جا رہی ہے۔ تو ایسے جملے کو ہم جملے خبریہ بولتے ہیں۔ بجائے اس کے اگر جملہ اس طرح سے ہوگا جس میں سوال کیا جا رہا ہو، جیسے آپ کا نام کیا ہے، یہ جملہ تو ہے لیکن اس میں خبر نہیں دی جا رہی ہے بلکہ سوال پوچھا جا رہا ہے، تو ایسا جملہ یہ جو ہے جملہ انشائیہ کہلاتا ہے۔ اب دیکھیے جملے خبریہ، جو میں نے پہلے کہا کہ سوال جو ہمیں پوچھے جاتے ہیں جملے خبریہ کے متعلق پوچھے جاتے ہیں، تو جملے خبریہ کی 2 قسمیں، ایک ہے جملے اسمیہ خبریہ اور دوسرا ہے جملے فعلیہ خبریہ۔ جملے اسمیہ خبریہ کیا ہوتا ہے؟ وہ جملہ، وہ سینٹنس ہوتا ہے جو اسموں اور فعل ناقص کو ملا کر بنایا گیا ہو، اس میں متعلق خبر بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی وہ جملہ جس میں مسند اور مسند الیہ دونوں اسم ہوں، اور اس میں فعل ناقص یعنی ہے، ہونا، تھا وغیرہ جو ہے وہ آخر میں آتے ہیں، تو ایسا جملہ جملے اسمیہ خبریہ کہلاتا ہے۔ اور جیسے ہم مثال میں نے دی ہے احمد نیک ہے، ٹھیک ہے؟ آپ دیکھیے احمد نیک ہے، تو اس میں کوئی فعل، کوئی کام آپ کو، احمد بھی اسم ہے اور نیک بھی جو ہے وہ اسم ہے، تو دونوں جو ہے یہاں پہ اسم ہے اور آخر میں فعل ناقص آیا ہے، تو ایسا جملہ کیا کہلائے گا؟ جملہ اسمیہ خبریہ، کیونکہ اس میں کوئی فعل نہیں ہے اس لیے یہ جملہ اسمیہ ہے اور خبر دی جا رہی ہے۔ یا اسی طرح آسمان نیلا ہے، پتھر گول ہے، احمد کلاس میں موجود ہے، تو ان جملوں پہ اگر آپ غور کریں گے تو کہیں پہ آپ کو کوئی فعل دکھائی نہیں دے گا، کہیں پہ آپ کو کوئی ورب نہیں دکھائی دے گا، تو جس کی بنیاد پہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ جملے جو ہیں وہ جملے اسمیہ خبریہ ہیں۔ اس کے بجائے اگر ہم جملے فعلیہ خبریہ کی بات کریں گے تو جملے فعلیہ خبریہ وہ جملہ ہوتا ہے جس میں فعل کے ساتھ، جس میں فعل ہوتا ہے، فعل تام ہوگا، فعل تام کے ساتھ ساتھ جو ہے آپ کا فاعل ہوگا یعنی سبجیکٹ بھی ہوگا، اور اس کے علاوہ جو ہے اس میں مفعول بھی ہو سکتا ہے۔ 2 چیزیں تو ضروری ہے، ایک تو فعل کا ہونا اور فاعل کا ہونا، لیکن اس میں مفعول بھی ہو سکتا ہے، اور مفعول کے ساتھ ساتھ اس میں متعلق فعل یعنی جس کو آپ ایڈورب کہتے ہیں وہ بھی ہو سکتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو علامت فعل اور علامت مفعول بھی ہو سکتے ہیں۔ مثلا احمد کھیل رہا ہے، تو آپ دیکھیے یہاں پہ آپ غور کیجئے، دیکھیے آسمان نیلا ہے، احمد کھیل رہا ہے، تو دونوں جملوں پہ آپ غور کیجئے،
تو آسمان نیلا ہے، اس میں جو ہے وہ سب اسم ہمیں دکھائی دے رہے ہیں، اس لیے جملے اسمیہ ہیں۔ احمد کھیل رہا ہے تو اس میں ہمیں ایکشن دیکھنے کو مل رہا ہے، تو اس لیے ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ والا جملہ جو ہے یہ جملے فعلیہ خبریہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب جب آپ نے ترکیب نحوی کرنی ہوگی، ٹھیک ہے، ترکیب نحوی کرتے وقت میں آپ کو کچھ پوائنٹس بتا دیتا ہوں کہ آپ کو کرنا کیا ہے، کس طرح سے بآسانی آپ اس سوال کا جواب دے سکتے ہیں۔ تو ترکیب نحوی کرنے سے سب سے پہلے آپ کو جملے کی پہچان کرنی ہوگی، یعنی سوال نامے میں کویشچن پیپر میں آپ کے سامنے دو جملے آ سکتے ہیں، دو جملے آتے ہیں، وہ دونوں ایک جملہ اسمیہ ہوتا ہے، ایک جملہ فعلیہ ہوتا ہے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ ایک اسمیہ ایک فعلیہ ہو، دونوں جملے اسمیہ بھی ہو سکتے ہیں، جملے فعلیہ بھی ہو سکتے ہیں۔ ہمیں گھبرانا نہیں ہے، بس ہمیں دھیان رکھنا ہے، ہمیں پہچان کرنی ہے جملے کی، سینٹینس کی پہچان کرنی ہے کہ یہ جملہ اسمیہ ہے یا یہ جملے فعلیہ ہے۔ کس طرح سے پہچان کریں گے؟ یہاں پہ میں نے لکھا، اگر جملہ صرف اسما اور حروف کے ساتھ ساتھ فعل ناقص سے بنا ہو تو وہ جملہ اسمیہ ہوگا، یعنی اگر جملے میں صرف اسم موجود ہو، جیسے یہاں پہ احمد نیک ہے، ٹھیک ہے، تو اس میں صرف اسم ہے اور ہے، جیسے کہ میں نے کہا یہ فعل ناقص ہوتا ہے یا تھا فعل ناقص ہوتا ہے، تو ایسے جملے کو ہم کیا بولتے ہیں؟ جملے اسمیہ۔ اور اب اگر جملے میں فعل پایا جا رہا ہو، کام پایا جا رہا ہو، ورب ہو، ایکشن وتھ ٹائم ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کا جو سبجیکٹ ہے وہ بھی اس میں دکھایا گیا ہو، تو ایسے جملے کو ہم جملے فعلیہ کہتے ہیں، یعنی اگر جملے میں کام کا ہونا یا کرنا زمانے کے تعلق کے ساتھ دکھایا گیا ہو تو وہ جملے فعلیہ ہوگا۔ اب ہم بات کر دیں، یہاں تک میں پھر سے پوائنٹس میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جملہ آپ کے پاس جملے خبریہ کی ترکیب نحوی کرنی ہوگی۔ جملے خبریہ کی دو قسمیں ہیں، ایک جملہ اسمیہ خبریہ، ایک جملہ فعلیہ خبریہ۔ پہچان کیسے کریں گے؟ اگر جملے میں صرف اسما موجود ہو، صرف اسم موجود ہو تو وہ جملہ اسمیہ ہوگا، اور اب اگر جملے میں کوئی ورب ہو، کوئی ایکشن ہو، ایکشن وتھ ٹائم، زمانے کے ساتھ کوئی کام کا ہونا یا کرنا دکھایا گیا ہو، تو ایسا جملہ جملے فعلیہ کہلائے گا، ٹھیک ہے۔ تو جملے اسمیہ کے جو پارٹس آف سپیچ ہوتے ہیں اور جملے فعلیہ کے جو پارٹس آف سپیچ ہوتے ہیں وہ دونوں ڈفرینٹ ہوتے ہیں، وہ مختلف ہوتے ہیں، وہ الگ الگ ہوتے ہیں۔ جملے اسمیہ کے اجزائے کلام الگ ہوتے ہیں اور جملے فعلیہ کے اجزائے کلام الگ ہوتے ہیں۔ آپ اس کو پین ڈاؤن کیجئے، آپ اس کو لکھ لیجئے۔ جملے اسمیہ کے اجزائے پارٹس آف سپیچ جو ہوتے ہیں وہ ہوتا ہے فعل ناقص۔ یہ میں نے کہا جملے اسمیہ میں جو آخری والا حرف ہوگا، جیسے تھا، ہے یا تھا، تو ہے یا تھا جو ہے یہ فعل ناقص ہوگا، ٹھیک ہے۔ اب دوسرا جو اس کا کیا ہوگا وہ ہوگا مبتدا۔ مبتدا کس کو کہتے ہیں؟ یعنی جملے میں جس کے بارے میں، جس اسم کے بارے میں، جس چیز کے بارے میں کوئی خبر دی جائے جملے میں تو اس کو مبتدا کہتے ہیں، یہ آپ یاد رکھیں۔ فعل ناقص آخری والا لفظ ہوگا، ہے، تھا وغیرہ، اور مبتدا کس کو کہیں گے؟ یعنی جملے میں جس کے بارے میں کوئی بھی خبر دے دی جائے اس کو ہم مبتدا کہتے ہیں۔ خبر یہ تو آپ کو پتہ ہے، انفارمیشن، یعنی جو کوئی بھی اس جملے میں جو کوئی بھی انفارمیشن دی گئی ہو اس کو ہم خبر کہتے ہیں۔ تیسرا ہے متعلق خبر، یعنی اگر خبر کی وضاحت کی جا رہی ہو، کوئی ایسا ورڈ، کوئی ایسا لفظ لایا جا رہا ہو جو خبر کے معنی میں، انفارمیشن میں جو اور زیادہ اضافہ کر رہا ہو تو اس کو متعلق خبر۔ ایک چھوٹی سی مثال میں آپ کو یہاں پہ سمجھانے کے لیے یہاں پہ دیتا ہوں، جیسے میں یہاں پہ لکھوں گا احمد نیک ہے، تو دیکھیے سب سے پہلے ہمیں کیا کرنا ہے، آپ فرض کیجئے کہ یہی جملہ آپ کو ایگزام میں آتا ہے، احمد نیک ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ سب سے پہلے میں نے کیا کہا، آپ کو جملے کی پہچان کرنی ہے۔ کیسے کریں گے؟ اگر جملے میں فعل نہیں ہوگا تو جملہ اسمیہ ہے، تو یہاں کوئی فعل نہیں ہے، یہاں کوئی ورب نہیں ہے، تو یہ جملہ اسمیہ ہے۔ اب آپ کو اس کی ترکیب نحوی کرنی ہے، تو دیکھیے میں نے کہا کہ اس میں کیا ہو کم سے کم اس میں 3 ہوں گے پارٹس آف سپیچ، جو اس کے ہیں وہ منیمم 3 ہوں گے، فعل ناقص، مبتدا، خبر۔ یہ متعلق خبر جو ہے یہ ایڈیشنل ہے، ٹھیک ہے، یہ ضروری نہیں ہے کہ جملے اسمیہ میں ہوگا۔ تو آپ دیکھیے ہے، میں نے پہلے کہا ہے یا تھا، یہ فعل ناقص ہے۔ تو جملے میں اب مبتدا ہمیں دیکھنا ہے، مبتدا کون ہوتا ہے؟ جس کے بارے میں جملے میں کوئی خبر دی جا رہی ہو۔ تو یہاں کس کے بارے میں خبر دی جا رہی ہے؟ احمد کے بارے میں، تو ہم لکھیں گے احمد مبتدا ہے، اور خبر کیا دی جا رہی ہے؟ نیک ہے، تو نیک کو لکھیں گے ہم، یہ خبر ہے اس کے سامنے۔ تو یہ جملے اسمیہ کے اجزائے کلام، ان کو آپ لکھ لیجئے، فعل ناقص، مبتدا، خبر اور متعلق خبر۔ اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں جملے فعلیہ کے جو اجزائے کلام، پارٹس آف سپیچ جو ہوتے ہیں جملے فعلیہ کے، وہ کیا ہے؟ ایک تو اس میں فعل تام ہوتا ہے، کمپلیٹ ورب ہوتا ہے، اور اس کے بعد فاعل ہوتا ہے یعنی کام کرنے والا، جس کو آپ انگلش میں سبجیکٹ کہتے ہیں، اور مفعول ہوتا ہے یعنی جس پر فعل کا اثر ہو، یعنی جس کو آپ انگلش میں آبجیکٹ کہتے ہیں، وہ ہو سکتا ہے۔ علامت فاعل یہ ہمیشہ نہیں،
जहाँ पे भी आप जुमले फ़ैलिया में जहाँ पे भी आप ने देखेंगे तो इसको आप लिखेंगे अलामत फ़ाइल, यानी सिंबल होती है ये किसकी, सब्जेक्ट की। और इसी तरह अलामत मफ़ूल यानी मफ़ूल की अलामत, मफ़ूल की निशानी वो हमेशा क्या होती है, को। जहाँ पे भी आप जुमले में को देखेंगे तरकीब नहवी करते वक्त को आप अलामत मफ़ूल लिखेंगे। इसके बाद आ रहा है मुतल्लिक़ फ़ैल। मुतल्लिक़ फ़ैल क्या होता है, इसको आप अंग्रेज़ी में एडवर्ब कहते हैं, यानी जो फ़ैल के मानों में क्या करे, इजाफा। यानी ये आपको ये बताएगा कि एक्शन जो हुआ है कहाँ हुआ है और कब हुआ है, ऐसे कुछ वजाहत करेगा, यानी ये टाइम और स्पेस को आपको बताएगा। जैसे मैं आपको मिसाल देता हूँ, ऐसे लिखे बगैर ही मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। जैसे अहमद मैदान में खेल रहा है, ठीक है, तो यहाँ मैदान में जो है ये हमें बता रहा है कि काम कहाँ हुआ है, कहाँ हुआ है, ये प्लेस के बारे में हमें बता रहा है। तो यहाँ पे मैदान में जो है इसको हम बासानी मफूल लिख सकते हैं। तो आइए अब मैं आपको कुछ जुमले ऐसे दिखा देता हूँ जो पिछले कुछ सालों में जो पूछे गए हैं और उनकी तरकीब नहवी में करके आपको दिखाता हूँ। पिछले कुछ सालों की अगर हम बात करें तो जो 10वीं जमात के बोर्ड एग्ज़ाम में, चाहे एनुअल की या बायनुअल की हम बात करेंगे, रेगुलर एग्ज़ामिनेशन जो हुआ है या प्राइवेट जो बच्चे हमारे उनने जो एग्ज़ाम दिया है, तो उसमें जो जुमले आए हैं जिनकी तरकीब नहवी पूछी गई थी तो वो हम देखते हैं। अब सबसे पहले यहाँ पे है 2022 के पर्चे में क्वेश्चन पेपर में आया था, दो जुमले आए थे, एक तो है अकबर बीमार है, एक है मजीद ने रशीद को मारा। ठीक है, तो मैंने क्या कहा, सबसे पहले हमें क्या देखना है, हमें देखना है कि जुमला इस्मिया है या जुमला खबर। मसलन आपको पसंद आता है, मैं इस जुमले की तरकीब नहवी करूँगा, ठीक है, ये शॉर्ट है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, देखना है जुमला इस्मिया है या जुमला फ़ैलिया है। तो ये कौन सा जुमला है, इस्मिया। क्यों इस्मिया है, क्योंकि इसमें कोई फ़ैल, इसमें कोई काम का होना या करना पाया नहीं जा रहा है। तो अब मसला है कि अब हमें इसकी तरकीब नहवी करनी है, कैसे करेंगे। तो बिल्कुल वैसे सीक्वेंस में, वैसे ऑर्डर में जैसे मैंने आपको दिखाया था, बिल्कुल इस तरह से हम इसकी तरकीब नहवी करते हैं। जैसे अकबर बीमार है तो यहाँ से हम लिखेंगे है, इसके साइड में हम लिखेंगे फैले नाकिस। इसके बाद हमें दिखाना है मुब्तदा। तो जुमले में मुब्तदा कौन था, जुमला हमारा क्या था, अकबर बीमार है। ठीक है, तो फ़ैल नाकिस तो हमने दिखाया, अब हमें दिखाना है मुब्तदा क्या है। तो मुब्तदा होता क्या है, जुमले में जिसके बारे में कोई खबर दी जाए। तो यहाँ किसके बारे में खबर दी जा रही, अकबर के बारे में। यहाँ अकबर आएगा मुब्तदा, खबर क्या दी जा रही है कि वो बीमार है, तो बीमार जो है यहाँ पे वो आएगा खबर। और फिर हमें जुमले का नाम भी लिखना होता है, वो आप इस तरह से लिखेंगे, ये जुमला इस्मिया खबरिया, ये हुआ हमारा एक जुमला, एक जुमले की तरकीब नहवी। अब हम दूसरे जुमले को देखते हैं, मजीद ने रशीद को मारा। मजीद ने रशीद को मारा। अब आप देखिए मारा, तो इसमें एक्शन आपको दिखाई दे रहा है, तो हमें पता चला कि ये कौन सा फ़ैल है। अब ये फ़ैल जो है, ये जुमला जो है ये जुमले फ़ैलिया है, क्योंकि इसमें फ़ाइल भी साफ साफ दिखाई दे रहा है और फ़ैल भी, और उसके साथ साथ मफ़ूल भी। तो आइए अब इसकी हम तरकीब नहवी करते हैं। जुमले फ़ैलिया की तरकीब नहवी करते वक्त सबसे पहले हमें फ़ैल ताम दिखाना होता है। तो फ़ैल इसमें क्या है, अब देखिए फ़ैल इसमें क्या है, वर्ब इसमें क्या है, मारा। यहाँ पे मारा, यही तो काम है ना। तो यहाँ पे हम इसको पेन डाउन करते हैं, मारा यहाँ पे लिखेंगे हम, और इसके साइड में हम लिखेंगे फ़ैले ताम। इसके बाद क्या है, हमें दिखाना है फ़ाइल। फ़ाइल होता है काम करने वाला। मजीद ने रशीद को मार, यानी काम कौन कर रहा है, मार कौन रहा है, मजीद। तो यहाँ पे हम लिखेंगे मजीद हुआ फ़ाइल। उसके बाद देखना है अगर मफ़ूल होगा तो मफ़ूल को ढूंढना है। मफ़ूल क्या, जिस पर फ़ैल का असर, यानी जिस पर काम किया जाए। तो यहाँ मारा किसको जा रहा है, यहाँ रशीद को मारा जा रहा है। तो ये यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ रशीद को हम इस तरह से लिखेंगे रशीद, और यहाँ पे लिखेंगे हम मफ़ूल। एक उसूल मैंने आपको बताया था। अब देखिए जुमले में ने भी आ रहा है और जुमले में को भी आ रहा है। तो मैंने कहा जुमले में जहाँ पे भी ने आएगा तो ने को आप साइड में लिखेंगे। ये किसकी अलामत होती है, किसकी निशानी होती है, ये होती है अलामत फ़ाइल। और को किसकी होती है, अलामत मफ़ऊल, अलामत मफ़ऊल। तो हो गई इस तरह से। और अब जुमले का नाम लिखेंगे, ये जुमला फ़ैलिया खबरिया है।
ٹھیک ہے. اب 2021 کے پیپر میں کیا آیا تھا, زمین گول ہے. یہ بالکل اسی طرح ہے جیسے یہ ہے. اس کی آپ خود بھی کر سکتے ہیں. کہیں پہ آپ کو دقت ہو تو آپ کمنٹ سیکشن میں مجھے بتا سکتے ہیں, مجھے لکھ سکتے ہیں, تاکہ میں آپ کی ہوئی ترکیب نحوی کو چیک کر سکوں. ٹھیک ہے, یہ سیم ٹو سیم یہی ہے. یعنی ہے کو ہمیں لکھنا ہے فعل ناقص, زمین کو لکھنا ہے مبتدا, اور گول کو لکھنا ہے خبر, پھر سائڈ میں لکھنا ہے یہ جملہ اسمیہ خبریہ ہے. اب دوسرا اس میں مچھلی پانی میں تیر رہی ہے. اب میں آپ کو اس والے کی آپ کو دکھاتا ہوں کہ اس والے کی ترکیب نحوی ہم نے کیسے کرنی ہے. جملہ کیا ہے یہ آپ دیکھ لیجیے, مچھلی پانی میں تیر رہی ہے. تو سب سے پہلے ہمیں کیا دکھانا ہے, سب سے پہلے ہمیں دکھانا ہے فعل تام. تو یہاں فعل تام کیا, یہاں کام کون سا ہو رہا ہے, تیر رہی ہے نا, تو یہاں پہ ہم لکھیں گے تیر رہی ہے. یہاں پہ ہے فعل تام. اب اس کے بعد ہمیں فاعل دکھانا ہوتا ہے. فاعل ہوتا ہے کام کرنے والا. اب کون کام کر رہا ہے اس جملے میں, کون تیر رہا ہے, مچھلی. تو یہاں پہ ہم لکھیں گے مچھلی, یہ بنے گا فاعل. ٹھیک ہے, اب کیا بچا وہاں پہ, پانی میں. تو میں نے آپ کو یہی کہا کہ ہمیں دیکھنا ہے اگر کوئی ایسا کیا کہتے ہیں مرکب بیچ میں آتا ہے, کوئی ایسا لفظ بیچ میں آتا ہے جو ہمیں یہ بتاتا ہے کہ کام کب ہوا ہے اور کہاں ہوا ہے, تو اس کو ہم کیا لکھتے ہیں, اس کو ہم مفعول نہیں لکھیں گے بلکہ اس کو ہم متعلق فعل لکھیں گے. ٹھیک ہے, ایڈورب وہ ہوتا ہے. تو لیکن اب ہم یہاں پہ ڈائریکٹلی اگر پانی میں لکھیں گے نا, تو اس طرح سے ہم غلطی کر رہے ہیں. جبکہ جواز, کچھ نے جواز دیا کہ لکھ بھی سکتے ہیں, یعنی ڈائریکٹ یہاں لکھیں گے پانی میں, یہاں سے لکھیں گے متعلق فعل. لیکن جو ایک پراپر وے ہے, جو ایک بہترین طریقہ ہے ترکیب نحوی کا, اس میں ہر جز کو الگ الگ کرنا ہوتا ہے. تو پھر کس طرح آپ لکھیں گے, میں نے اس سے پہلی والی ویڈیو میں آپ کو بتایا تھا, جب ہم مرکب ناقص کی قسمیں پڑھ رہے تھے, میں نے کہا تھا کہ جب جملے میں کہیں میں آ جائے تو میں ہوتا ہے حرف جار, اور اس سے پہلا والا حرف جو آیا ہے وہ ہوتا ہے مجرور. تو ہم بالکل اس طرح لکھیں گے, یہاں پہ پانی ہمارا مجرور آئے گا, میں یہاں پہ حرف جار آتا ہے. تو حرف جار اور مجرور مل کے کون سا مرکب بنتے ہیں, مرکب جاری. اور یہی مرکب جاری یہاں پہ ہمیں کس کا کام دیتا ہے, مرکب جاری ہمیں یہاں پہ کام دیتا ہے متعلق فعل کا. اب ہم لکھ سکتے ہیں بآسانی, یہ جملہ لیا خبریہ ہے. ہو گیا یہاں پہ ہمارا یہ والا جملہ. اب اور ایک جملے کی ہم بات کرتے ہیں 2021 میں ہی, یہاں پہ ہم دیکھ سکتے ہیں 2025 جن بچوں نے پرائیویٹ ایگزام دیا تھا, تو اس میں ان کی ترکیب نحوی آئی تھی. دونوں جو ہے جملے فعلیہ کے آئے تھے. پہلا آیا تھا وزیر اعظم آئے, تو بالکل ایزی ہے, آنا تو ایک فعل ہے. ٹھیک ہے, تو ڈائریکٹلی یہ آئے جو ہے اس کو ہم لکھیں گے یہاں پہ آئے فعل تام. اس کے بعد ہمیں فعل کے بعد ہمیں فاعل ڈھونڈنا ہوتا ہے, وہ ہے اس میں وزیر اعظم. اس میں صرف فعل اور فاعل ہے. پھر ہم لکھیں گے یہ جملہ فعلیہ خبریہ ہے. دوسرا اس میں آیا تھا بلی نے دودھ پیا. یہ والا بھی آپ خود کریں گے, کوشش کریں گے, میں یہاں سے صرف بتاتا ہوں, لیکن ترکیب نحوی بالکل آپ کو ایسے ہی کرنی ہے. ایسے نہیں کہ آپ اس کے نیچے یہ نہیں, بلکہ ایک پراپر وے جو ہے, ایک خاکہ جو اس کا ہے وہ بالکل ایسے ہی ہے. تو میں صرف بتاتا ہوں, آپ خود اس کی ترکیب نحوی کیجیے گا. پیا جو اس میں فعل تام آئے گا, اس کے بعد بلی جو ہے وہ فاعل آئے گا, دودھ پیا جا رہا ہے تو دودھ مفعول بنے گا, اور نے جو ہے علامت فاعل بن جائے گا. اس طرح سے یہ والی ترکیب نحوی ہو گئی. تو جو ہمارے بچے ریگولر جو ایگزام دے رہے تھے, احمد نیک لڑکا ہے, تو یہاں پہ تھوڑا آپ دیکھیے, یہ بھی ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ یہ جملہ کون سا ہے, یہ جملہ اسمیہ خبریہ ہے. لیکن اکثر بچے اس کا جواب کرتے وقت تھوڑی سی غلطی کرتے ہیں. وہ لکھتے ہیں ہے فعل ناقص, احمد مبتدا, لڑکا خبر, اور نیک متعلق خبر.
ٹھیک ہے. لیکن درست کیا ہے, دیکھو خبر کیا دی جا رہی ہے, احمد نیک لڑکا ہے. خبر دی جا رہی ہے احمد نیک احمد لڑکا ہے نہیں, بلکہ یہ خبر دی جا رہی ہے کہ وہ نیک لڑکا ہے. تو پھر کس طرح سے ہمیں اس کی ترکیب نحوی کرنی ہے, آپ دیکھ لیجیے. یہاں پہ میں اس والے کر دیتا ہوں. جملہ اسمیہ میں سب سے پہلے ہمیں فعل ناقص دکھانا ہوتا ہے, وہ ہے ہمارا یہاں پہ ہے فعل ناقص. ٹھیک ہے. اب احمد آ رہا ہے ہمارا, مبتدا دکھانا ہے, یعنی کس کے بارے میں کہا جا رہا ہے, احمد کے بارے میں کہا جا رہا ہے. احمد یہاں پہ بنے گا مبتدا. اب کیا ہے, نیک لڑکا. ٹھیک ہے. ہم نے یہ بھی پڑھا ہے کہ جب موصوف اور صفت, یعنی جب پہلے صفت آئے اور پھر اس کے بعد موصوف, یعنی پہلے کوالٹی آ جائے اور پھر اس کے بعد اس بندے کا تذکرہ آ جائے جس کی وہ کوالٹی ہو, تو وہ وہاں پہ ایک مرکب بنتا ہے جس کو ہم مرکب توصیفی. اس کے لیے میں پھر سے عرض کرتا ہوں, میری پچھلی والی ویڈیو دیکھنا اس کے لیے لازمی ہے. ٹھیک ہے. تو یہاں پہ ہم لکھیں گے نیک کوالٹی ہے, یعنی جس کو ہم صفت کہتے ہیں. لڑکا یہاں پہ موصوف بنے گا. موصوف اور صفت مل کے بالکل ایسے ہی کیا بنتے ہیں, یہ ایک مرکب بنتا ہے, مرکب توصیفی جس کو ہم بولتے ہیں. مرکب توصیفی ہمیں یہاں پہ کام دیتا ہے خبر کا. تو ہم لکھیں گے پھر یہ جملہ اسمیہ خبریہ ہے. بالکل اسی طرح آپ دوسرا والا دیکھیں, بشیر کھیت میں کام کر رہا ہے. بالکل ایزی ہے, یہ بھی کام کر رہا ہے, خالی کر رہا ہے نہیں بلکہ کام کر رہا ہے. تو یہ آئے گا فعل تام, اتنا کام کر رہا ہے فعل تام, یہی اس میں ورب ہے. تو کام کون کر رہا ہے, بشیر, یہ اس میں فاعل بنے گا. اب کھیت میں, اب پھر سے آپ دیکھیے یہ بتا رہا ہے کہ کام کہاں ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. تو کھیت میں جو ہے یہ یہاں پہ کیا بنے گا, مفعول نہیں بنے گا بلکہ کیا بنے گا, متعلق فعل بنے گا. لیکن اس کو بھی بالکل آپ اس سے پہلے والے جملے کی طرح لکھیں گے کہ اس میں جو ہے میں آپ لکھیں گے, کھیت آپ لکھیں گے مجرور, میں آپ لکھیں گے جار. جار اور مجرور مل کر مرکب جاری بنتے ہیں, اور مرکب جاری ہی یہاں پہ کام کس کا دیتا ہے, متعلق فعل کا کام دیتا ہے. بالکل اسی طرح امین ریاضی پڑھاتا ہے, یہاں پہ بنے گا فعل تام. امین بنے گا اس کا فاعل اور ریاضی بنے گا مفعول. بالکل اسی طرح احمد کا بھائی ڈاکٹر ہے. اب دیکھیے یہ جملہ اسمیہ ہے. ٹھیک ہے. کیوں, کیونکہ اس میں کوئی فعل نہیں ہے. پہلے ہمیں فعل ناقص دکھانا ہے, وہ بالکل آسان ہے فعل ناقص. اب مبتدا ہمیں دکھانا ہے. مبتدا کون دکھائیں گے, مبتدا ہوتا کیا ہے, جملے میں جس کے بارے میں خبر دی جا رہی. تو یہاں کس کے بارے میں خبر دی جا رہی, احمد کے بارے میں نہیں, بھائی کے بارے میں نہیں, بلکہ پورا احمد کے بھائی کے بارے میں خبر دی جا رہی ہے. تو اس والے جملے کی ترکیب نحوی آپ کیسے کریں گے, یہ بھی آپ کو یاد ہوگا, میں نے آپ کو کہا کہ جب دو اسموں کے درمیان کا, کے یا کی آ جائے تو وہاں پہ ایک مرکب بنتا ہے جس کو ہم مرکب اضافی بولتے ہیں. تو بالکل آپ اس طرح یاد رکھیں گے بآسانی. ہے فعل ناقص. اب کس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے, احمد کے بھائی کے بارے میں. تو یہاں ہم لکھیں گے احمد وہ ہے مضاف الیہ, کا ہے حرف اضافت, بائی ہے مضاف. جہاں پہ یہ تین چیزیں آئیں, ایک مرکب بنتا ہے, دیٹ از مرکب اضافی. مرکب اضافی یہاں پہ کام ہمیں دیتا ہے مبتدا کا. خبر کیا دی جا رہی ہے کہ وہ ڈاکٹر ہے. ڈاکٹر یہاں پہ آئے گا خبر. یہاں پہ ہم لکھیں گے یہ جملہ اسمیہ خبریہ ہے. بالکل آسان ہے. کہیں پہ آپ کو سمجھنے میں کوئی دقت ہوئی ہو, کوئی پرابلم ہوئی تو آپ کمنٹ سیکشن میں مجھے بتا سکتے ہیں. انشاءاللہ نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کے ساتھ روبرو ہوتے ہیں, آپ کے ساتھ ملتے ہیں, جس میں اور 5 نمبرات کا حل آپ کو بتا دیا جائے گا. تو تب تک کے لیے اللہ حافظ.